بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا مسئلہ بیان کروں گا جو عام طور پر عورتوں کے اندر اکثر یہ پایا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ محترم ناظرین، ایک عورت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، امام جعفر، ایک عورت ایسی ہے کہ جو ہر وقت تہجد بھی پڑھتی تھی اور نماز 5 وقت پڑھتی تھی، لیکن جب وہ فوت ہوئی تو اس کا چہرہ تبدیل ہو رہا تھا۔ تو امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کل میرے پاس آنا، میں آپ کو اس مسئلے کے بارے میں عرض کروں گا، اور اس کے گھر میں سے کوئی ایک عورت بھی ساتھ لے کر آنا جو عورت فوت ہوئی ہے۔ وہ عورت اس کے والدہ کو لے کر امام جعفر کے پاس پہنچی۔ امام جعفر نے اس سے پوچھا کہ یہ عورت کا کیا معاملہ تھا، اور اس کی والدہ کہنے لگی کہ اس کے اخلاق بہت برے تھے، عوام کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتی تھی، اور اکثر و بیشتر اپنے خاوند کے بھی نافرمانی اور ناشکری کرتی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی خاوند گھر میں آتا تو اس کا چہرہ بن جاتا اور غصے کی حالت میں اپنے خاوند کے ساتھ بات کرتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا خاوند جتنا بھی اس کے کھلاتا تھا اور اس کی ضروریات زندگی کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ اس کو دیتا، لیکن پھر بھی یہ کہتی کہ آپ کے گھر کے اندر جب سے میں آئی ہوں اس دن سے میرے زندگی کے اندر کوئی سکون نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی اس کا خاوند گھر میں آتا تو یہ گھر سے باہر چلی جاتی اور اپنے ہار سنگار اور اپنی بیوٹی پارلر کر اپنے فیشن کرنے کے بعد گھر سے بغیر خاوند کے اجازت کے گھر سے چلی جاتی تھی۔ اس کی یہی وجہ تھی۔ امام جعفر فرمانے لگے کہ یہ عورت جہنم کے اندر رہے گی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ نافرمانی کرتی ہیں اپنے شوہروں کی، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آگے ضرور شیئر کیجیے۔